میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس لحاظ سے امام حمید الدین فرائی کی شخصیت ایک بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، اگرچہ لوگ بہت کم ان سے واقف ہیں، کیونکہ وہ گوشہ نشین رہے۔ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سبق گزار دیا۔ جو کچھ لکھا وہ عربی زبان میں لکھا اور لوگ اس سے پوری طرح سے واقف نہ ہو سکے۔ اگرچہ 1930 میں ان کی یعنی علامہ اقبال کے زمانے ہی میں وفات ہو گئی، لیکن خود علامہ اقبال بھی ان کے کام سے واقف نہیں ہو سکے۔ جو سوالات انہوں نے عام طور پر اٹھائے اور اٹھا کر اپنے معاصر علماء کے سامنے رکھے، اور وہ وقتاً فوقتاً رکھتے رہتے تھے، وہ سوالات ان کے سامنے ان کی شخصیت کیونکہ موجود نہیں تھی تو ان کے ساتھ مکالمے کی صورت نہیں اختیار کر سکے۔ لیکن اب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص اس بر صغیر میں پیدا ہوا کہ جس نے ہمارے سامنے ان مسائل کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ان پر غور و فکر کی بالکل نئی رائے کھول دی۔ اس نے قرآن مجید کو سمجھنے کے معاملے میں، اس کی زبان کا صحیح فہم حاصل کرنے کے معاملے میں ایسا غیر معمولی کام کیا کہ اس کام کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے ایک نیا در کھل گیا ہے، نئے راستے واہ ہو گئے ہیں، ایک نئی دنیا ہے جس میں وہ داخل ہو گیا۔ اور جس درجے میں وہ کام کیا، یعنی وہ کوئی عامیانہ نوعیت کا کام نہیں ہے، کسی دائی کی پرجوش دعوت نہیں ہے کہ جو آپ کو بہا لے جاتی ہے، بلکہ بڑا ٹھوس، بڑا اعلیٰ درجے کا علمی کام ہے، اور اسی درجے کا کام ہے جس درجے کا کام اس امت کی تاریخ کے کسی ابتدائی دور میں اس کے غیر معمولی اہل علم نے کیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے کیا انداز ہونے چاہیے، قرآن مجید کو کیسے دیکھا جانا چاہیے، قرآن مجید سے احکام کیسے اخذ کرنے چاہیے، قرآن مجید میں کوئی بات کہنے کے اللہ تعالیٰ کے اسالیب کیا ہیں، وہ کوئی بات کہتے ہیں تو کس پس منظر میں کہتے ہیں، اس کے سیاق سباق کو سامنے رکھ کر اس کے معنی و مطالب کیسے متعین کیے جاتے ہیں، یہ ایک پورا کا پورا علم ہے جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی جس درجے میں انہوں نے اس کو مدون کر دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت نہیں دی کہ اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں پروردگار کی کوئی حکمت ہوگی، لیکن جتنا کچھ بھی انہوں نے اس معاملے میں کر دیا اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ راستہ کھل گیا، بالکل، یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔